گزشتہ ہفتے کی سب سے بڑی مناسبت یوم میلاد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ یہ مناسبت ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ ام الکتاب کی طرف سے منعقد کی گئی، چونکہ یہ جامعہ ام الکتاب کا یوم تاسیس بھی ہے، اور یہی دن پیشوایان دین کے فرمان کے مطابق یوم تکریم خواتین ہے، یوم تکمیم مقام مادر ہے، اور یہ دن حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے نور مشکات سے منور ہونے کا دن ہے۔ خواتین نے اجتماع کیا ایک کنونشن کی صورت میں، اور یہ دن اظہار کیا انہوں نے غزہ و فلسطین کی مظلوم ماؤں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، کہ اس وقت دنیا میں سب سے نمایاں کردار خواتین کا غزہ کے اندر سامنے آیا ہے، جو شاید تاریخ میں بے نظیر ہے، بلکہ یقیناً بے نظیر ہے۔ اتنی استقامت خواتین کی جو غزہ میں دکھائی جا رہی ہے، یہ تاریخ میں ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، اور اگر تاریخ میں کہیں اس کا سراغ ملتا ہے تو وہ کربلا ہے، جہاں پر خواتین نے استقامت و جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور اس راہ الہی کو تمام تر مصائب، سختیوں اور مشکلات کے ساتھ طے کیا، آگے بڑھایا، اور تسلیم نہیں ہوئیں یزیدیت کے سامنے، بنو امیہ کے سامنے، ملوکیت کے سامنے، ظلم کے سامنے۔ اور وہی سبق تھا، سرمشق تھی غزہ کی خواتین کے سامنے، جس نے انہیں اتنا پائیدار اور مضبوط ارادے والا بنایا۔ ظاہر ہے جو ظلم غزہ کے اندر ہوا ہے وہ اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے، اس کا حجم تصور سے باہر ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا منبع یا چینل نہیں ہے جس نے اس ظلم کا احاطہ کیا ہو اور مکمل اعداد و شمار بیان کیے ہوں، کتنا ان کا نقصان ہوا ہے، وہ خود خواتین کس حالت میں ہیں، اور جن کے پاس ابتدائی ضروریات زندگی نہیں ہیں، گھر بار ان کے تباہ ہو چکے ہیں، اولادیں ان کی شہید ہو چکی ہیں، مرد ان کے شہید ہو چکے ہیں، خواتین کی ایک بڑی تعداد شہید ہیں، اور جو بچ گئی ہیں وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی سرزمین اور اپنے فرائض پر عمل پیرا ہیں، اور ہرگز اپنے مجاہدین کے لیے بوجھ نہیں ہیں، ان پر دباؤ نہیں ڈال رہی ہیں، اور انہیں ان کے حوصلے پست نہیں کر رہی ہیں، جو عموماً سختیوں میں ہوتا ہے۔ جیسا اسی نشست کے اندر اشارہ کیا تھا کہ ایک طرف ہمیں کربلا کی خواتین نظر آتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر عمل پیرا غزہ کی خواتین، اور دوسری طرف ہمیں کوفہ کی خواتین نظر آتی ہیں، اور باقی دنیا، خواہ وہ مسلمان دنیا ہو یا غیر مسلمان دنیا، کوفی خواتین کی پیروکار خواتین ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ کوفی خواتین نے کوفہ میں کربلا کے حادثہ کے وقت بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا، یعنی کوفی مردوں کے پیشانیوں پہ جو ننگ و ذلت و ضلالت ہمیشہ کے لیے مل دی گئی تھی، اس میں خواتین کا بڑا حصہ تھا، یا خواتین اعلی کار کے طور پر استعمال ہوئی تھیں عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں۔ مسلمان خواتین، مومن خواتین، انہی لوگوں کی خواتین جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئے اور جنہوں نے بیعت کی اور لشکر بنایا اور خطوط لکھے، انہی کی خواتین استعمال ہوئیں۔ عبید اللہ نے ان خواتین کی نفسیات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دھمکایا اور للچایا، اور انہیں یہ ہدف دیا کہ تم اپنے مردوں کو حضرت مسلم ابن عقیل سے جدا کر دو، اور خواتین نے کامیابی کے ساتھ عبید اللہ کے اس منصوبے کو کامیاب بنایا، اور ایک ایک مرد کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھروں میں لے گئیں، اور بہت ہی نازیبا حرکتیں بعض عورتوں نے کیں۔ بعض مرد جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان عورتوں نے اپنے مردوں کو ایسی دھمکیاں دیں، وہ مرد شرمندہ بھی ہوئے اور سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ سفیر امام کو تنہا چھوڑ کر ان عورتوں کے ساتھ گھروں میں چلے گئے، اور بعد میں بیٹھے رہے کئی سال تک ندامت، کئی سال بعد، 3 سال بعد ندامت ہوئی ان لوگوں کو کہ انہوں نے، عبید اللہ نے عورتوں کو ہتھیار بنایا اور عورتوں نے ان مردوں کو ذلیل کیا اور انہیں ناکام بنایا ہے۔ یہ بھی کردار خواتین کا ہمارے سامنے ہے، اور اس کردار کی کاپی آج زیادہ ہے۔ ہم مختلف ممالک میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں تو خواتین بڑھ چڑھ کر یہ کردار ادا کرتی ہیں، یعنی مردوں کو دین سے باہر لے جانا، نصرت دین سے باہر لے جانا، فرائض کی ادائیگی سے انہیں باہر لے جانا، ان پر دباؤ ڈالنا، اور میدان میں مردوں کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، انہیں دباؤ میں ڈالنا۔ اور اس کے مقابلے میں کربلا کا کردار ہے کہ وہاں پر خواتین کو بائیں کے کہا گیا تھا کہ آپ
کے اوپر لازم نہیں ہے اس معرکہ میں شریک ہوں، لیکن خواتین اصرار کر کے اس میں شریک ہوئیں اور بھرپور کردار ادا کیا. اور پھر آج ہم غزہ کی خواتین کو اس نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. کوفہ کا منظر خواتین کا ہر شہر میں ہے، ہر آبادی